اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 90 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 91 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے عہد کی پاسداری کرنے، عہد کو پورا کرنے اور قسمیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضامن بنا کر تم قسمیں کھا چکے ہو تو ان قسموں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے بارے میں حدیث میں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ جب بات کرو تو سچ بولو۔ مراد کیا ہے ان 6 کی 6 میں؟ یعنی اگر یہ امور انسان اپناتا ہے، اگر ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی طرف سے ان کو جنت کی ضمانت دے دی جاتی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ سچ بولنا۔ دوسری، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اور تیسری، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پانچواں، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور چھٹا، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ اپنے ہاتھوں کو روکنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے خلاف اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ تو یہ سارے اس معنی میں آ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں مزید تفصیلات ملتی ہیں۔ اس آیت میں قسموں اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو احکامات ہیں ہم نے 6 کے 6 پڑھ لیے، تو ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام میں وعدہ پورا کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ خواہ ہم صلح حدیبیہ کا پوائنٹ ہی کیوں نہ دیکھ لیں، جب حضرت ابو جندل اپنی بیڑیاں توڑوا کے آ چکے تھے کہ میں مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا ہوں واپس، لیکن جو کہ معاہدہ ہو چکا تھا صلح حدیبیہ میں کہ کوئی بھی اگر مشرک اسلام قبول کرتا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ آنا چاہے تو اس کو نہیں آنے دیا جائے گا، جو کہ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے جو معاہدہ ہے اس کی دفعات میں یہ پوائنٹ شامل تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت ابو جندل کو بھی اس وقت ساتھ لے کے نہیں جایا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کس قدر امپورٹنٹ ظاہر ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت موجود تھے اور جو معاہدہ تھا وہ پیش کرنے والے بھی حضرت سہیل بن عمر تھے، جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے جب معاہدہ پیش کیا اور وہ معاہدہ طے ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا تو حضرت ابو جندل کو بھی واپس لوٹا دیا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عہدوں کو پورا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، عہدوں کی پاسداری رکھنا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم دنیاوی امور میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں معاہدے کر بیٹھتے ہیں اور ہم ان کو بہت سیریس نہیں لیتے، بہت چھوٹا لیتے ہیں، خواہ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی سے چھوٹا سا معاہدہ کیا ہو، خواہ کہ اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے کیا ہو، تم اپنا سمر ویکیشن پورا کرو یا تم اپنا رزلٹ اچھا لے کے آؤ تمہیں سائیکل لے کے دی جائے گی، تم یہ کرو تمہیں یہ دیا جائے گا، اور یہ جب عہد کر لیا، اس سے وعدہ کر لیا، اس کے بعد پورا نہیں کیا، تو اس چیز کی کتنی وعید ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، چھوٹے چھوٹے امور جن کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے امپورٹنٹ شاید نہ ہوں، یہ چھوٹی خطائیں ہی ہمیں بڑی خطاؤں کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹا جھوٹ جب ہم بولنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے 100 در اور کھول دیتا ہے کہ ہم مزید جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے بچے سے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کریں گے، خواہ آپ کا ان سے کوئی بھی رشتہ ہو،
وہ آپ سے کیا سیکھ رہا ہے کہ معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. پھر وہ اسی ماحول میں جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اس چیز کو بہت معمولی سا سمجھتا ہے. تو خدا را اس چیز کو سمجھیں، خواہ کافروں سے کیوں نہ معاہدہ طے. ہم نے سورۃ التوبہ میں اس کی ڈیٹیل پڑھی ہے کہ کافروں سے اگر جنگ بندی کا معاہدہ ہے تو بھی اس معاہدے کو توڑنے میں تم اپنی طرف سے جلدی نہ کرو. اور اس کی ابتدا میں ہم نے پڑھا کہ 4 ماہ کا ڈیوریشن بھی دیا گیا ان کو. ٹھیک ہے، تو ان تمام امور سے جو کہ ابھی اس آیت کی ایکسپلینیشن میں میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور وہ امور جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں پچھلے پاروں میں، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھنے کو، کہ ایک مسلمان نے اگر کسی کافر سے تجارتی معاہدہ بھی کیا ہے یا جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے، کوئی بھی معاہدہ ہے، تو مسلمان کو اس کافر سے کیے گئے وعدے کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کر رہا ہے اس کو توڑنے کی کس قدر وعید احادیث کے ذریعے اور قرآن کی آیات کے ذریعے ہمیں سنائی جاتی ہیں، اور کس قدر سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا عمل نہ کیا جائے کہ وعدوں کو توڑا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی سے معاہدوں کو اور قسموں کو پورا کرنے کی توفیق دے اور اپنے معاملات کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا. کس عورت کی طرح؟ جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. اور پھر آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقتور اور مالدار ہے. اس آیت میں 2 باتیں بیان کی جا رہی ہیں. آیت کے پہلے حصے میں کیا ارشاد ہے، دوسرے حصے میں کیا ارشاد ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلا حصہ دیکھیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سوت کانتا اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ مکرمہ میں نا ایک روایت کے مطابق ایک عورت تھی، ٹھیک ہے، جس کا نام کیا تھا؟ ربطہ بنت عمرو. اب وہ عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم شامل تھا اور عقل میں فطور تھا. وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی، اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی تڑوا دیتی. یہی اس کا معمول تھا. یعنی کئی لوگ وہمی طبیعت کا شکار ہوتے ہیں نا، تو اب سوت کاتنا کیا ہوتا ہے یہ فیملیئر ہوں گے وہ لوگ جو گاؤں کے رہنے والے. جو شہری لوگ ہیں ان سے عرض ہے کہ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ ہاتھ سے کاتا جاتا ہے. اس سے مختلف چیزیں، مختلف لباس بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سوئی کی مدد سے، دھاگے کی مدد سے، سوت کا، تو اس سے مطلب اس کو کاتا جاتا ہے. کچھ سویٹرز بنائے جاتے ہیں، جرسیاں بنائی جاتی ہیں، لباس کی چیزیں. اب وہ عورت کیا کرتی تھی کہ صبح سے دوپہر تک اس کو محنت کے ساتھ کاٹتی اور اپنی باندیوں کو بھی کہتی کہ تم سوت کاٹو. جب وہ اس طرح کرتی تو جب دوپہر تک ان کا ایک کام جو محنت کی طرف، محنت جو ہے وہ اپنے نتیجے کی طرف جانے لگتی، تو وہ اپنے وہم کی وجہ سے کہ طبیعت میں فطور تھا تو وہ کہتی اس سارے کو تباہ کر دو، اس کو کھیڑ دو. خود بھی سارے کو کھیڑ دیتی اور اپنی باندیوں کو بھی کہتی کھیڑ دو. تو اس کے اس عمل کا کیا فائدہ تھا؟ کچھ بھی نہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے کیا سمجھانا چاہا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہ اپنا سوت کاٹتی بھی ہے اور خود خراب بھی کر دیتی. اپنے اعمال کو بناؤ بھی، اپنے اعمال اچھے کرو بھی، اور پھر اس کو دکھاوے کی نظر کر دو یا اس کو احسان جتانے کی نظر کر دو یا تم صدقہ دے کے تانا دینے کی نظر کر دو. وہ اعمال تمام جو تمہارے نیکی کیے ہوئے اعمال کو حقارت کر دیں. یعنی تم اس طرح کا گھاٹے کا سودا نہ کرنا کہ تم نیکیاں کرو، ٹھیک ہے، اور تم اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو. تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم نیکیاں کرو، لیکن تم اپنی زندگی میں ساتھ ویسے اعمال بھی شروع کر دو جو کہ تمہاری نیکیوں کو کھائے جا رہے ہیں، جو تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے جو کہ پچھلے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے. تو تم شرک سے بچو، تم ہر اس گناہ سے بچو. جس طرح ہم نے صدقے کے بارے میں پڑھا تھا، اور میں ہمیشہ اس آیت سے بہت نصیحت حاصل کرتی ہوں کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ تم وہ صدقہ جس کو کرنے کے بعد تم جس پر صدقہ کیا ہے اس کو تکلیف دو، اس کو تانے دو، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو پہلے بہتر بات کہہ دو، صدقہ دو ہی نہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر سمجھایا ہے کہ تم نے اگر دیا اور پھر اس کے بعد تم نے تانے دیے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو نہ دو. تو ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو ہم نے 4 لوگوں میں بتانا ہے میرے گھر میں یہ تو نماز بالکل بھی نہیں پڑھتی، یہ تو میں تو کہہ کے تھک گئی، یہ نمازی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ان کی آخرت کا، ان کی قبروں کا کیا ہوگا.
اور مجھے تو سکون ہی نہیں آتا، میں جب تک عشاء نہیں پڑھتی مجھے سکون نہیں آتا، میں جب تک فجر. ٹھیک ہے، تبلیغ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ معاملات پہلے خراب تھے، اب یہ معاملات بہتر ہیں. اب میں یہ معاملات کیوں بہتر ہیں؟ کیونکہ میرا رجحان نماز کی طرف ہو گیا. اس سنس میں اپنی نیکی بتانا کہ اگلے کی رغبت پیدا ہو یہ جائز ہے. اس سنس میں بتانا کہ میرے ورگا کوئی دوجا ہے ہی نہیں، میرے ورگا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو پھر یہ والا عمل جو ہے نا یہ اسلام میں منع ہے. یہ ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے، یہ دکھاوے کی طرف لے جاتا ہے، یہ احسان جتانے کی طرف لے جاتا ہے. میں نے نماز کی مثال دی، اسی طرح زکوٰۃ کی احتیاط کی ہے. ہم کر دیتے، ہم کہتے ہیں لوگوں کا دل پتہ نہیں کیسے کر جاتا ہے، وہ فلاں کو دیتے نہیں ہیں، خود اپنی ذات پہ لگائی جاتے ہیں، خود کھانے کی طرف دھیان ہوتا ہے، دوسرے کو دیتے. اچھا ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تم اگر کر رہی ہو، تم اگر نیکی کر رہی ہو، تم اگر نیکی کر رہے ہو تو اس میں تمہارا اپنا عمل ہے، تمہاری اپنی قبر ہے، تمہارے اپنے نامہ اعمال کے مطابق تمہیں سزا یا جزا دی جائے گی. تو تمہیں کیا لگے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو پرائیورٹی پہ رکھنا یا اپنی نیکی کر کے اس کو اس طرح سے سپرلیٹو ڈگری میں بیان کرنا کہ بھئی میرے جیسا یا میں نے جو کیا ہے ویسا کوئی نہیں کرتا، یا میں تو گناہ کرتی نہیں ہوں وغیرہ، یہ والے رویے سے بچا جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے کرتی ہے بعد میں ضائع بھی کر دیتی ہے، خود محنت سے بناتی ہے اور پھر اکھیڑ دیتی ہے. تو تم محنت سے اگر اپنی ایک بلڈنگ تیار کر ہی رہے ہو، بلاک لگا ہی رہے ہو اس بلڈنگ میں کہ جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے، وہ سیڑھیاں تم بنا ہی رہے ہو جو تمہیں بلندی کی طرف لے جا رہی ہیں، تو پھر تم ویسے نہ ہو جانا کہ تم اپنے ہاتھوں سے ہی وہ سیڑھیاں توڑ رہے ہو، وہ بلڈنگ تباہ کر رہے ہو جو تمہیں کامیابی کی طرف ہمکنار کرتی ہے. آئی ایم شور کہ الحمدللہ میری امید ہے آپ سب سے کہ اس مثال کے ذریعے ہمیں اپنے اعمال کی اور یہ جو میں نے ریلیٹ کر کے بتایا اس کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. لیکن ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ میرے ایکسپلینیشن کا اپنا انداز ہے، علماء کرام نے اس پہ مزید اور طریقے سے بھی بحث کی ہے، تو اس حوالے سے آپ تفاسیر کی بہت سی مزید کتابیں ہیں، ان کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس مثال کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے میں ذکر آیا نا کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقتور اور مالدار ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ایک سے معاہدہ کیا ہے نا کہ فار ایگزامپل یہ زمین تمہیں میں دیتا ہوں ٹھیکے پہ، تم اس پہ کام کرو اور اس سے منافع حاصل کرو، یہ وہ، بس میں اس سے تمہارا اس زمین کے تھرو اتنا کرایہ لوں گا یا وغیرہ. اب اس سے معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے ایک طرح کا سارا ہو گیا. اب دوسری پارٹی آتی ہے، وہ پہلے والے سے اگر 2 لاکھ میں کی، اگلی کہتی ہے میں 2.5 دیتی ہوں، تو ہم کہتے ہیں زیادہ آ رہا ہے اس سے لے لو، ٹھیک ہے. اور پیچھے والے سے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں نئی پارٹی مل گئی، ہم ایسا نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، ہم نہیں کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے، ٹھیک ہے، یہ معاہدہ شکنی ہے، یہ قسم توڑنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے مضبوط دیکھ کے تم اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو، اپنی قسموں کو مت توڑو، جس کی تفصیل ان 2 آیات میں تقریباً بہت زیادہ تفصیل سے بیان ہو چکی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے. کیا آزمائش ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیوں دیا کہ اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو، قسموں کو پورا کرو، تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے. اور تمہاری آزمائش میں حقوق العباد کی بہتری بھی ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہے، اور یہی آزمائش ہے کہ تم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اس کی ڈیٹیل بھی گزر چکی ہے. اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ایک ہی امت تھی. بگاڑ پیدا ہوا، جنہوں نے بگاڑ پیدا کیا وہ غرق ہو گئے، جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے. پھر آدم ثانی ان کو کہا گیا، آدم ثانی سے دوبارہ سے نسل آباد ہوئی. پھر ان قوموں میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب آئے. ان جیسی بڑی بڑی قومیں آئیں جو کہ اطاعت اور فرما برداری کی طرف، جن میں سے جن لوگوں کا دھیان تھا وہ بچ گئے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ عذابوں میں گرفتار ہوئے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. یہاں پر ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگی ہوں، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. حکمت کیا ہے؟
مشیت کیا ہے اور حکم کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری ہی مشیت اور حکمت ہے کہ جس کے مطابق میں فیصلے کرتا ہوں، اور میں اپنے عدل سے جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. عدل سے مراد کیا ہے کہ عدل سے میں گمراہ کرتا ہوں، یعنی جو اپنے لیے راستہ چوز کرے گمراہی کا تو پھر اللہ اس کے ساتھ عدل ہی کرتا ہے. جس طرف وہ جا رہا ہے پھر اس طرف اسے ڈیل دے دی جاتی ہے. پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فیصلوں میں کسی دوسرے کو نہ دخل کی ہمت ہے نہ اجازت ہے. ہاں البتہ یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ لوگ اسی مشیت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر بہادر نہ ہو جائیں، گناہوں پر بے باک نہ ہو جائیں. یعنی کہ اس آیت کی روشنی میں اپنی تفسیر نکالے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو میں اگر اللہ چاہتا تو ہدایت پر ہوتی یا ہوتا، اور میں گمراہ ہوں تو نعوذ باللہ اللہ کی رضا سے، اللہ نے چاہا ہے تو میں گمراہ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بات نہ کی جائے کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. لہٰذا مشیت کا معاملہ جدا ہے اور حکم الہی کا معاملہ جدا ہے. اس کا ذکر اس آیت کے آخری حصے میں بھی ہے کہ اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھے گا. یعنی اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی تو ہی ذکر آیا یہاں پر کہ پھر ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی اعمال کی بیس پہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ ارشاد ہے اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بنا لو ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اب یہاں کیا ذکر کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو معاہدہ کیا ہوا ہوتا اسے توڑ دیتے، اب دوسرے سے معاہدہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا. یعنی یہاں پر میں نے آپ کو کوٹیشن کے ساتھ امام مجاہد کا کوٹ جو ہے وہ یہاں پر مینشن کر دیا ہے. ذکر میں نے پہلے کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. پھر ارشاد ہوا اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اب ان آیات میں نا یہ والی آیت بہت فیمس ہے انٹرنیٹ پر بھی اور ویسے بھی، اور اس آیت کا نا آپ چلتے پھرتے ورد کیا کیجئے، کیونکہ اس آیت پہ میرا اگر دھیان، فوکس اور ایمان یقین پختہ ہو نا، میرا آپ کا ہم سب کا، تو انسان دنیاوی طور پر غموں سے بھی بچا رہتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے اور آپ اس وقت ڈسہارٹ ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو اس وقت بھی آیت بہت سہارا دیتی ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، جو اللہ پاس ہے وہ باقی ہے. قیامت کا دن آئے گا، فیصلے ہو جانے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی مرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سب نے بھی مر جانا ہے. جو غلط کر رہے ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی بروز قیامت اللہ کے بارگاہ میں انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے اور انہیں دیا جائے گا. اور اس آیت سے ان کو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو کہ دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو کہ معاملات میں درستگی اور برابری کا برتاؤ نہیں رکھتے. رب فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو ختم ہو جانا ہے، یہ دنیاوی مال، یہ نفع، یہ تمہاری جو بڑی بڑی امیدیں جو تم نے دنیا سے لگا رکھی ہیں ختم ہو جانی ہیں. آنا تم نے میرے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے. اس سے مراد پھر وہی کہ اس آیت سے حوصلہ، امید اور یقین باقی رکھیں اور صبر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا جو مرد یا عورت نیک عمل کرے تو وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور ان کے بہترین کاموں کے بدلے ان کا اجر دیں گے. ہمارے ہاں خواتین کا یہ رونا ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں مرد کے برابر حقوق نہیں ملتے. یہ آیت سب سے بڑا جواب ہے ان کے لیے. رب نے یہ نہیں کہا کہ جو مرد ہیں اور وہ نیک عمال کریں ان کو ان کے اعمال کا اجر دیا جائے. ساتھ ہی عورت کا ذکر، مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان ہیں، نیک عمل کیے، اللہ سے پورا اجر پائیں گے. اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں.
یعنی ذکر کیا گیا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیک عمل کرے گا تو ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ارشاد ہوا تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آیت نمبر 98 ہے سورہ نحل کی، اس کی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والے لیکچر میں گزر چکی ہے، تو اس کا وہاں پر اس آیت کا میں نے ریفرنس پیش کیا تھا، اور یہ وہ آیت ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ پڑھ لیا کرو، شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اور پھر اسی شیطان کے بارے میں ذکر کر کے کہا کہ وہ شیطان اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی توکل والا، پکے ایمان والا اگر کوئی مومن ہو تو شیطان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اور آخری آیت ہے آیت نمبر 100، تو اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب مل رہا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، ہم کیا کریں؟ شیطان ہم پر مسلط ہے تو اس وجہ سے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر جائز کام کرنے سے پہلے چلتے پھرتے شیطان سے پناہ مانگتے رہو، کیونکہ ایمان والے پر، بھروسہ رکھنے والے پر شیطان کا کوئی وار نہیں چلتا، شیطان کا وار تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو شیطان کی بات مانتے ہیں شیطان ان کا دوست ہوتا ہے، اور جو شیطان کو شریک بناتے ہیں یعنی معاملات میں جہاں حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں شیطان کی بات مان کے کسی اور کو اپنا معبود سمجھا جاتا ہے، تو ہر اس امر میں جہاں شیطان کی بات مانی جائے، شیطان کو برابری کا علیہ اعوذ باللہ درجہ دیا جائے، تو وہی لوگ ہیں جو کہ شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں ہوں گے، اور وہی ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ رکوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔